اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول انی ملک ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في نفوسهم إني إذا لمن الظالمين۔ فرمایا اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں، نہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہو جاؤں گا۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ آخر کار ان لوگوں نے کہا اے نوح تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو اگر تم سچے ہو۔ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا وہ تو اللہ ہی لائیں گے، اگر چاہے گا تو تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک سکو۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ فرما لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے اور اس کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ ام یقولون افترا قل ان افتریت فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص نے یہ سب کچھ خود گھڑ لیا ہے؟ ان سے کہو اگر میں نے یہ خود گھڑا ہے تو اس کا بدلہ میرے لیے ہے، اور جو جرم تم کر رہے ہو اس کی ذمہ داری سے میں بری ہوں۔ محترم سامعین، قرآن پاک کی ان آیات کے اندر اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ نوح علیہ السلام کا اصل نام نوح نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے جا رہے تھے تو ایک خارش زدہ کتا جس کے اوپر دانے پھنسیاں لگی ہوئی تھی اور وہ خارش کر رہا تھا، نوح علیہ السلام نے تھوڑا سا حقارت کی نگاہ سے دیکھا، اللہ نے کتے کو زبان دے دی۔ حالانکہ نوح علیہ السلام کا اصل نام ہے عبد الغفار، بخشش کرنے والے کا بندہ، تو تھوڑا سا حقارت کی نگاہ سے دیکھا تو اللہ نے کتے کو زبان دی۔ کتا کہنے لگا اے عبد الغفار، میرے عیبوں کو کیا دیکھتا ہے؟ مجھے نہ دیکھ، بنانے والے کو دیکھ، مجھے نہ دیکھ، بنانے والے کو دیکھ، اس نے مجھے ایسے بنایا ہے۔ تو جو بنانے والا ہے، خالق ہے،
بس اتنی بات کی نوح علیہ السلام غم کی وجہ سے اتنا روئے ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کا مطلب ہے رونے والا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہاں اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کا جو مناظرہ اپنی قوم کے ساتھ ہوا، اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمایا ہے، اور ویسا ہی بیان فرمایا ہے جیسا انہوں نے سوال کیا تھا۔ یہ پیچھے قوم نے کیا کہا تھا؟ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ، پہلی بات تو انہوں نے یہ کی تھی، کن لوگوں نے؟ جو ان کی قوم کے سردار تھے، وڈیرے تھے، مالدار تھے، انہوں نے پہلی بات تو یہ کی، مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، ہم تمہیں نہیں دیکھتے مگر ایک انسان ہماری طرح، ہم تو تمہیں انسان دیکھتے ہیں۔ کیوں؟ اگر کوئی نبی ہوتا جنس انسان سے نہ ہوتا، وہ فرشتہ ہوتا۔ اللہ نے وہ آگے جواب دیا، فرمایا کہ ہم تو تمہیں ایک انسان دیکھتے ہیں، اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ آگے کیا فرمایا؟ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ، فرمایا ایک بات تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں وہ غریب غربا ہیں۔ مزہ تو تب تھا امیر لوگ آپ کا ساتھ دیں، جو زمانے کے حقیر لوگ ہیں، جن کے گھر کے چولہے میں آگ نہیں جلتی، وہ انہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہوا ہے۔ دو باتیں انہوں نے کر دی۔ یہ دیکھو اللہ پاک خود فرما رہے ہیں، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ۔ تیسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہم آپ کو جھوٹا تصور کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہا۔ اب میں معنی کر دیتا ہوں، توجہ کیجئے۔ فرمایا قوم کے سرداروں نے، جنہوں نے اس کی بات ماننے سے انکار کیا تھا، وہ کہنے لگے ہماری نظر میں تو تم اس کے سوا کچھ نہیں ہو کہ بس ایک انسان ہو ہماری طرح، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم میں سے ہماری قوم میں سے بس ان لوگوں نے جو ہمارے ہاں کمزور تھے، بے سوچے سمجھے تمہاری پیروی اختیار کر لی، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے کچھ بڑے ہوئے ہو، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ تم کیا ہو؟ جھوٹے ہو۔ اللہ پاک نے وہی جواب ارشاد فرمایا، فرمایا اے نوح آپ ان کو جواب دے دیں۔ اب انہوں نے جواب دیا، وہ جواب بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے۔ وہ جواب کیا دیا؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ آگے کیا کہا؟ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ، انہوں نے کہا تھا نا کہ اللہ کا نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ فرشتہ ہوتا۔ آگے سے وہ جواب دے رہے ہیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں۔ دو جواب ہو گئے، آگے تیسرا جواب، وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا، میں یہ بھی دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس علم کے خزانے ہیں، نہ میں یہ کہتا ہوں میرے پاس میں فرشتہ ہوں، اور یہ بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ جن لوگوں کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں، انہوں نے کہا نا غریب غربا لوگ، کیا فرمایا؟ میں یہ بھی نہیں کہتا
جن کو تمہاری آنکھیں حقارت سے دیکھتی ہیں انہیں اللہ نے کوئی بھلائی نہیں دی، ان کے نفس کا حال اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اگر میں ایسا کہوں تو ظالم ہو جاؤں گا، میں ان کی حقارت کی بات میں نہیں کر سکتا، اگر میں کہوں تو میں ظالم ہو جاؤں گا۔ آگے سے کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین۔ کاش کہ لوگ صرف قرآن کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے نا، حقیقت کی سمجھ آ جاتی کہ اللہ کون ہے اور نبی کون ہے۔ یہاں تو زردہ پلا مکس کر دیا ہے نا، جو نبی جو اللہ کے اختیارات ہیں انہوں نے نبیوں ولیوں کو دے رکھے ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، سچی کتاب ہے۔ سورۃ ہود ہے، 12واں پارہ ہے، ترجمہ پڑھ کے دیکھو، آیت نمبر 30 پڑھ کے دیکھو اللہ کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قالوا یا نوح، قوم کے سرداروں نے کہا اے نوح، قد جادلتنا فاکثرت جدالنا، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت کر لیا، اب تو بس وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو، اگر تم سچے ہو۔ آگے نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ تو اللہ ہی کے اختیار میں ہے، میرے بس میں نہیں ہے، وہ تو اللہ ہی لائے گا اگر چاہے گا، اور تم اتنا بل بوتا نہیں رکھتے کہ اسے روک سکو۔ جب اللہ کا عذاب آ گیا تم اس کو روک بھی نہیں سکتے۔ آگے کیا کہا؟ وَلَا يَنفَعُكُمْ، اور میں تمہیں نفع بھی نہیں دے سکتا۔ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ اب اگر میں تمہاری کچھ خیر خواہی کرنا بھی چاہوں تو میری خیر خواہی تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، جبکہ اللہ ہی نے تمہیں بھٹکا دینے کا ارادہ کر لیا ہو، وہی تمہارا رب ہے، اس کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم دوستو، یہاں خود اندازہ لگاؤ کہ اگر اللہ پاک جس کو گمراہ کرنا چاہیں، اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، اور لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں خدا کا پکڑا نبی چھڑائے، اور نبی کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ اور یہاں یہ نبی نہیں ہے، نبی کی باتیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ نبی کہہ رہا ہے اگر اللہ نے تم کو گمراہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، میری نصیحت تمہارے کچھ کام نہیں آئے گی، میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتا، میرے بس میں نہیں ہے۔ تو یہ جواب دیا کس بات پہ؟ مکہ کے مشرکین نے کہا تھا کہ تم جو ہو نبی نہیں ہو، نعوذ باللہ۔ انہوں نے بھی یہی اعتراض کیا تھا، جو نبی ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ فرشتہ ہوتا ہے، تم تو انسان ہو۔ اللہ پاک نے قرآن میں سابقہ انبیاء میں سے نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، فرمایا ان کی قوم بھی ان کو یہی کہتی تھی کہ تم ہماری طرح انسان ہو، ما نراکا، ہم نہیں دیکھتے تم کو، لیکن کیا دیکھتے ہیں؟ الا بشرا مثلنا، ہم اپنی طرح تم کو انسان دیکھتے ہیں۔ اور دوسری انہوں نے کیا بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو، یہ جو ہے عربی میں تم اپنی طرف سے بنا کر لاتے ہو، گھڑ کر لاتے ہو، اللہ وہی کوئی نہیں بھیجتا،
اللہ نے پہلے سابقہ انبیاء کے واقعات میں سے کچھ واقعہ بیان کیا ہے، فرمایا دیکھو وہ بھی سچا نبی تھا، اس کی قوم بھی ان کو یہی کہتی تھی، اور میں بھی سچا نبی ہوں، میں بھی ان کی تائید کر رہا ہوں کہ وہ بھی سچے نبی تھے۔ اللہ نے وہ جواب دیا ہے۔ موازنہ کر کے دیکھو میرے بھائیوں، اس دور کا مشرک کیا کہتا تھا؟ نبی کو دیکھ کر کہتا تھا کہ تم ہماری طرح انسان ہو، نبی ہوتا تو کوئی فرشتہ ہوتا۔ اور آج کے دور کا مشرک کیا کہتا ہے؟ کیونکہ نبی کو نہیں دیکھا، لیکن کیا کہتا ہے؟ ہم نبی کو انسان نہیں مانتے، اور جو نبی کو انسان کہے وہ کہتا ہے یہ نبی کا گستاخ ہے، یہ قرآن کی توہین کر رہا ہے، کیونکہ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو نبی بنا کر بھیجا۔ صرف ایک جگہ نہیں، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ بہت ساری جگہ پر اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ ان کو کہہ دیجئے میں انسان ہوں تمہاری طرح، میں انسان ہوں تمہاری طرح، لیکن ایک فرق ہے، جنس کے لحاظ سے تمہاری طرح انسان ہوں، مرتبے کے لحاظ سے تم سے اللہ نے مجھے بلند کیا ہوا ہے، مرتبہ بلند ہے لیکن جنس انسانوں والی ہے۔ تمہارا بھی باپ دادا، میرا بھی باپ دادا، نان کا داد کا گھرانہ، تمہارا بھی میرا بھی نان کا گھرانہ داد کا گھرانہ۔ تم کہو گے اگر یہ بات ہے، آدم علیہ السلام کا تو والد بھی نہیں تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا والد بھی نہیں تھا، تو پھر میرے بھائیوں وہ اللہ پاک نے اپنے قدرت کی نشانیاں دکھائی ہیں کہ میں قادر مطلق ہوں، اگر چاہوں تو میں اس طرح بھی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر ماں باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو پہاڑ کے دامن سے میں اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہوں۔ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام تقریباً 18 سال بیمار رہے، 18 سال بیمار رہے، لیکن اللہ پاک نے جب شفا دینے کا وقت آیا تو شفا ان کے پاؤں کے نیچے پڑی تھی، شفا ان کے پاؤں کے نیچے پڑی ہے۔ یہاں خود اندازہ لگاؤ کہ نبی کو غیب کا علم ہوتا تو اپنے پاؤں کی ایڑی پہلے مار لیتے، حالانکہ علاج کرانا نبی کی سنت ہے، علاج کرانا اللہ کا حکم ہے۔ تو یہ بیمار ہوئے ہیں، اگر ان کو پتہ ہوتا میرے پاؤں کے نیچے شفا پڑی ہے تو علاج کیوں نہیں کیا؟ اللہ بتانا چاہتے تھے کہ شفا بھی میرا حکم ہے اور غیب کا علم بھی میں جانتا ہوں۔ 18 سال بیمار پڑے رہے، جسم کا کوئی حصہ نہیں بچا جسے تکلیف نہ آئی ہو، اور یہ عارضی تکلیف تھی بطور امتحان کی۔ یاد رکھو جتنے انبیاء گزرے ہیں ان پر امتحان تو آئے ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، بیماری آئی ہیں، لیکن عارضی آئی ہیں۔ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو موذی مرض کے اندر پڑا ہو، عارضی امتحان آیا۔ تو جب اللہ پاک رحمت فرمانا چاہے، شفا دینے پہ آئیں، اللہ نے فرشتے کو بھیج کر وحی کے ذریعے فرما دیا، کیا فرمایا؟ ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ سبحان اللہ۔ فرمایا ایوب ہم تجھے حکم دے رہے ہیں، اپنے پاؤں کی ایڑی مار زمین پہ، جہاں بیٹھے ہو یہیں اپنی اڈی مارو، ایڑی مارو نیچے، اللہ اکبر، اپنے پاؤں کی ایڑی مارو۔ جب انہوں نے اپنے پاؤں کی ایڑی ماری، فرمایا وہاں سے 2 چشمے جاری ہو گئے۔
ایک ٹھنڈا پانی اور ایک گرم پانی، نیم گرم پانی۔ اللہ پاک ساتھ علاج بھی فرما رہے ہیں۔ کیا فرما رہے ہیں؟ ارکض برجلی، اپنے پاؤں کی ایڑی مارو، ھذا مغتسل بارد، بارد کا مطلب ہے ٹھنڈا۔ فرمایا یہ جو ٹھنڈا پانی ہے اس سے غسل کر لو۔ اور دوسرا پانی وشراب، وہ پی لو، غسل کر لو اور پی لو۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب غسل کیا، جسم کے اندر جتنی تکلیفیں بیماریاں تھیں ساری پانی کے بہانے دھل گئی، اتنے خوبصورت ہو گئے جس طرح 32 سالہ نوجوان ہوتا ہے۔ جب پانی پیا تو اندر کی ساری بیماریاں جھڑ گئی۔ ایک جگہ یوں بھی آیا ہے، فرمایا اللہ پاک نے انار کا درخت لگا دیا، فرمایا اے ایوب یہاں سے انار کھاؤ۔ جب حکم نہیں آیا تو بچے فوت ہو گئے، حکم نہیں آیا چھتیں گر گئی، حکم نہیں آیا ڈھور ڈنگر مر گئے، حکم نہیں آیا بیوی بچے جو ہیں جدا ہو گئے، حتیٰ کہ بیویوں نے طلاق لے۔ ایک کہیں یہ بھی آیا ہے کہ تقریباً کم و بے 100 کے قریب ان کی بیویاں تھیں، کچھ مر گئی، کچھ نے کہا کہ تیرے گھر سانو کے لدا، تیرے گھر کیا ملا ہمیں، بس ہمیں طلاق۔ وہ چلتی گئی، ایک ہی بیوی بچی جس کا نام بیوی رحمت تھا۔ تو میرے محترم دوستو بزرگوں، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے۔ نبی جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا عاجز ہے، ایک ہی اللہ ہے جو مختار کل ذات ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔